تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اے عمر، تم اپنے کو مرنے پر کیسا دیکھتے ہو کہ لوگ تمہارے لیے 4 گز لمبی اور 1.5 گز چوڑی قبر کھودے، پھر تمہیں غسل دے کر کفن پہنائے اور پھر تمہیں لے جا کر قبر میں رکھ کر چلے آئے؟ منکر نکیر بجلی کی طرح آنکھیں چمکاتے، بادل کی طرح گرجتے، بال زمین پر لٹکاتے اور اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی مٹی ہٹاتے ہوئے آئے اور وہ یہ آ کر تم سے جھنجھوڑے۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت میری عقل میرے ساتھ ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، عقل آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو حضرت عمر نے یہ عرض کیا کہ تو پھر مجھے کوئی خوف نہیں، میں جواب دے دوں گا۔ ایک روایت ہے کہ قبر میں سوال و جواب صرف امت محمدی کی خصوصیت ہے۔ انبیاء صدیقین کی امت پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب نازل ہو جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہ عذاب کو موقوف کر دیا گیا اور اسی جگہ منکر نکیر اور سوال جواب کا سلسلہ جاری کیا گیا، اور جو شخص مرنے کے بعد دفن نہیں کیا جاتا اس سے بھی سوال جواب کیا جاتا ہے۔ دوستو، موت کے بعد دراصل بندہ مومن کا تحفہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا تحفہ موت ہے اور اس کے لیے ایک خوشبودار پھول ہے۔ سلیمان بن عبداللہ مالک نے ابو اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اس لیے گھبراتے ہو کہ تم نے آخرت کو برباد کر دیا اور دنیا کو آباد کیا، لہٰذا آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتے۔ سلیمان نے کہا، آپ صحیح فرماتے ہیں۔ جس شخص کو قبر کی زندگی پر یقین نہ ہو اور اپنے نیک اعمال کے بدلے وہاں اچھے حال میں رہنے کی امید ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اس اعمال کے دوستوں احباب کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو برزخ میں رشتہ دار اور جان پہچان والے مل جائیں گے، تو پھر موت سے کیوں گھبرائے اور اس زندگی کو برزخ کی زندگی پر کیوں ترجیح دے؟ حدیث میں ہے کہ 2 چیزوں کو انسان مغرور جانتا ہے، ایک تو موت ہے، حالانکہ موت اس کے واسطے فتنے سے بہتر ہے، دوسری مفلسی ہے کیونکہ مفلسی حساب دینے کے لیے آسان ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص موت کو یاد کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ 3 کرامات دیں گے، پہلی جلد توبہ، دوسری دل کی کنایت اور تیسری عبادت میں دل جمائی اور امتنان، اور کیوں موت کو بھول جائے گا اس پر 3 بلائیں نازل ہوں گی۔ پہلی توبہ کی اس کو توفیق نہیں ہوگی، دوسری تھوڑی چیز اس کو قناعت نہ ہوگی، اور تیسری عبادت میں سستی کرے گا۔ کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون مومن سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور نیک اعمال سے موت کے بعد کا سامان درست کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سب لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب آنکھ کھلے گی۔ سبق یہ ہے، اے مسلمانوں، موت اور عاملے برزخ کی حقیقت تم پر واضح ہو چکی ہے۔ تم خود بخود سوچو گے جو زندگی تم نے گزار چکی ہے اس میں آخرت کے لیے کیا کیا سامان مہیا کر رکھا ہے۔ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد۔ یہاں کسی کے بارے میں یہ پتہ کرنا ممکن نہیں ہے کہ گنہگار ہے یا نیک ہے۔ ہماری نظر میں صرف اس کی اچھائیاں اور برائیاں ہیں، لیکن نیکیاں بھی موجود ہونی چاہیے۔ اس کی برائیوں کو دھونے والی ہے اور وہ ہماری نظر سے پوشیدہ ہو، اس لیے ہر شخص کو اپنے غرور، گناہوں کو خطاؤں پر نظر رکھنا چاہیے، اپنی اصلاح کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے تم ایک دوسرے کی برائی کرنے سے پرہیز کرو، اپنی زندگی کو سنوارنے کی جد و جہد کیا کرو تاکہ آخرت کے لیے بہترین سامان جمع کر سکو اور تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی حاصل کر سکو۔ شراب پینا، زنا، چوری، جوا، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، عیب، ظلم، ماں باپ کی نافرمانی اور اس قسم کی بہت سے گناہوں کے بارے میں تم پڑھ چکے ہیں۔ ہمیں کس قدر کے شک عذاب ہمیں اسی گناہ میں بدلے میں ملتے ہیں۔ تمام گناہوں سے توبہ کرو اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، رحم دلی، محبت اور بھائی چارہ، ایسے تمام نیک کاموں پر دل سے اعمال کرو۔ تمہارے یہ سبھی اعمال آخرت میں کام آئیں گے اور تم کو عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔